تو ہم کہیں گے ہم وہی کریں گے جو ہمارے پیغمبر نے کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، جو آپ کا مشن تھا، وہی ہمارا مشن۔ ہم اپنی طرف سے مشن بنائیں نہیں۔ ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد اور آپ کا مشن بتایا گیا۔ حضرات، یہ نمبر 1 لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا۔ ایک دیکھو، اگر یہ غلط ہوگا، یہ غلط چلتے 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 ایک خطرناک انجام پر پہنچے گا۔ آپ یہ غلط مت کرو۔ ایک چور جب پہلے دن سے چوری کرتا ہے، اگر اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو ابھی آپ نے چوری کی، یہ کرتے 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 آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہو جائے گا، بڑا خطرناک انجام آ جائے گا، تو آپ مت جاؤ آگے، یہاں رک جاؤ۔ اگر کسی غلط راستے پر چلنے والے کو بتا دیا جائے کہ یہ غلط راستہ چلتے چلتے خطرناک جگہ پر ختم ہوگا، تو اس راستے پر آپ چلنا بند کر دو، مت چلو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا، پہلا۔ نمبر 2، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا۔ لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا، فلانا بڑا، فلانا بڑا، فلانا بڑا، نہ، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، اس کے درمیان کا خالق، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، بیچ کا مالک، ہم سب کا خالق و مالک، اور ساری دنیا کو رزق دینے والا، سب کچھ کرنے والے اللہ جل جلالہ۔ اس اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور اس اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام یہ کہ اس لیے ہر وقت ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مسلمان بچہ دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں آواز دے دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو ماننا۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے جو اپنی بڑائی منوائیں گے، لیکن ہمیں اللہ جل جلالہ کی بڑائی ماننا۔ دوسرا، تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پاکی کی تعلیم عام کرنا، لوگوں کو پاکی پر لانا ہے، ناپاکی ختم کرنی ہے دنیا سے، پاکی پر آنا۔ حضرات، ایک صفائی ہے اور ایک پاکی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صفائی تو آپ ظاہر میں صاف ہو جائیں، لیکن اگر نجاست ایک آدمی کو جنابت لاحق ہو گئی، اس کو غسل کی حاجت ہے، اور اس نے اوپر سے خوشبو بھی لگائی ہے اور پاؤڈر بھی لگایا، سب کچھ، یہ آدمی صاف تو ہے لیکن یہ آدمی پاک نہیں۔ پاکی کی تعلیم دینا ہے، لوگوں کو پاک کرنا ہے، صفائی اس میں خود بخود آتی۔ اور چوتھے نمبر پر غلط عقائد، اعمال، اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم دینا ہے، اپنے عقیدے میں سے خرابی نکالنی ہے، اپنے عمل میں سے خرابی نکالنی ہے، اپنے اخلاق میں سے خرابی نکالنی ہے۔ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کہاں لگائیں گے؟ یہ ایسے ماحول میں لگائیں گے جہاں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل جاہلیت کی زندگی ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا ہے۔ حضرات، اگر میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہوں تو مجھے آپ سے کوئی کم لالچ نہیں۔ دین کا کام کرنے والا بے غرض ہو کر کام کرے گا، میں آپ کو دینے والا، لینے والا نہیں، فائدہ پہنچانے والا۔ ہر مسلمان ایسا ہو جائے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے۔ بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا ہے، دین کے کام میں اپنا غرض نہیں شامل کرنا، بے غرض ہو کر۔ اور 6 نمبر پر اس کام میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا۔ حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کا مشن تھا، اور یہی ہمارا بھی مشن ہے، یہی ہمارا بھی ہے۔ حضرات، اگر ہم یہی کام کریں گے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا، تو ہم جہاں بھی رہیں گے لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ والی بات غلط ہے، آپ ایسا نہیں کرو۔ نمبر 2، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے،
اور نمبر 3 پاکی کی تعلیم ہم عام کریں گے، اور نمبر 4 غلط عقائد اعمال اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم ہم عام کریں گے، اور نمبر 5 بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کریں گے، اور نمبر 6 اس کام میں مشکلات آئیں گی برداشت کریں گے اللہ کی طرف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور حضرات یہ ہم سب کا مشن ہے۔ اب بات آتی ہے خفیہ دعوت کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ یا ایھا المدثر قم، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، وہ زمانہ چلا گیا، اب کھڑے ہونے کا زمانہ آ گیا، اب آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں آواز دی، اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی علی الاطلاق بالکل پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ۔ حضرات یہ اعزاز اس امت میں خواتین کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بغیر کسی مقابلے کے ایمان لانے کا یہ اعزاز حاصل ہے کس کو؟ خاتون۔ یہ اعزاز اس امت میں خواتین کے حصے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خفیہ دعوت حضرات 3 سال تک چلی ہے، 3 سال تک خفیہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی۔ آگے دیکھ، اس وحی کے بعد یا ایھا المدثر، اس کے بعد جو سب سے پہلا فرض آیا ہے وہ نماز۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز کا اور وضو کا طریقہ بتایا، اور آپ علیہ السلام نے نماز شروع کی، اور شروع اسلام میں 2 نمازیں فرض ہوئی، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبہ، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کے موقع، وہ بہت بعد میں ہوئی، تو پہلے یہ ہوئی۔ اس طرح آگے سلسلہ پھر چلا۔ جب یہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو سارا سلسلہ چل رہا تھا خفیہ، تو اس لیے جاتے تھے پہاڑ کی گھاٹی میں اور وہاں پر خفیہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے کافر لوگ گزرے اور انہوں نے کچھ طعنہ دیا، غلط بات کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اونٹ کا ایک جبڑا اٹھایا اور اس کافر کو مارا، اور یہ سب سے پہلا خون ہے جو اسلام کے آنے کے بعد بہایا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو لے کر کے ایک خفیہ گھر میں گئے ہیں، اور اس گھر کو دار ارقم کہتے ہیں۔ وہ دار ارقم کہاں پر ہے ابھی میں بتاتا ہوں۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر دار ارقم میں گئے۔ اب وہاں نماز پڑھتے تھے اور وہاں تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا، اور وہاں نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا، دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو ذر دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اور حضرت عمار اور سہیر دار ارقم میں مسلمان ہوئے۔ دار ارقم پہلا مدرسہ ہے اسلام کا جہاں اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، دار ارقم میں نماز پڑھتے۔ اب دار ارقم کو کیوں منتخب کیا؟ حضرات یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کا انتخاب کیوں کیا؟ نمبر 1، حضرت ارقم صحابی ہے جو بالکل ابتدائی مسلمانوں میں، یہ ان کا اسلام لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اتنا زیادہ مشہور نہیں تھی، تو اگر ان کے گھر میں جاتے تو زیادہ شہرت نہ ہوتی، بات خفیہ رہتی۔ نمبر 2، حضرت ارقم کون سے خاندان؟ بنو مخزوم کے آدمی، اور بنو مخزوم کا خاندان یہ بنو ہاشم کے بالکل دشمن خاندان، مقابل خاندان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے ٹھہر جائیں اور اپنا ٹھکانہ بنائیں، اس طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا تھا۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ حضرت ارقم جب مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا